علم اور علماء کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے جو ہمیں ملتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کے علم کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا صرف اللہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حصول علم کے لیے نکلا وہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے جب تک وہ علم حاصل کرنے کے بعد واپس لوٹ نہیں آتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور اس کا دم بھرنے والے اور عالم اور طالب علموں کو چھوڑ کے باقی اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ ملعون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم حاصل کیا اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضامندی تھا، لیکن اس نے اس علم کو حصول دنیا کے لیے استعمال کیا تو وہ قیامت والے دن جنت کی خوشبو تک کو نہ پا سکے گا۔ دین کا علم حاصل کرنا اور مقصد دنیا حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک عابد تھا اور ایک عالم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عابد پر عالم کو اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح مجھے ایک ادنا صحابی پر حاصل ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح ایک عام ادنا صحابی پر فضیلت حاصل ہے اسی طرح ایک عالم کو ایک عابد پر حاصل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، زمین و آسمان میں رہنے والے تمام، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنی بل میں اور مچھلیاں تالابوں سمندروں میں اس آدمی کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو آدمی طلب علم کے لیے کسی رستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے، اور بے شک فرشتے طالب علم کی رضا کی حصول کی خاطر اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں، اور عالم کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں اس کے لیے مغفرت طلب کرتی ہیں، اور عابد پر عالم کو ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے 14ویں کا چاند عام ستاروں سے افضل ہے۔ اور بے شک علماء کرام ہی انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں، کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کی وراثت درم و دینار نہیں ہوتے بلکہ ان کی میراث علم ہے، اور جس نے اس میراث میں سے کچھ حصہ لے لیا تو اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا، کیونکہ نبیوں کی وراثت مال و دولت نہیں ہے، نبیوں کی وراثت علم ہے۔ جس نے علم سے کچھ خیرات لے لی، کچھ حصہ وصول کر لیا تو اس نے در حقیقت بہت بڑا اجر لے لیا، بہت بڑا حصہ لے لیا۔ دین کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اس کی اہمیت ہمیں ان فرامین مقدسہ سے صاف عیاں نظر آتی ہے۔ یہ بات بھی ہمارے معاشرے میں غلط ہے کہ آپ دین کا علم حاصل کر کے شاید امام مسجد ہی لگیں گے، آپ دین کا علم حاصل کر کے ایک اچھے تاجر، ایک اچھے ڈاکٹر، ایک اچھے وکیل، ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں، کیونکہ دین محمدی ہمیں زندگی کے ہر شعبہ میں رہنمائی مہیا کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا علم حاصل کرنے اور اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.